باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے محبوب فرما دو کیا تمہارے شریکوں میں ہے کوئی ایسا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کرے، جو پہلی مرتبہ پیدا کرے، ثم یعیدہ پھر اس کو لوٹائے دوبارہ۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون، اے محبوب تم خود ہی فرما دو اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، پس تم کہاں اوندے گرے جاتے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے محبوب فرما دو کیا تمہارے شریکوں میں ہے کوئی ایسا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا اس کی پیروی جو رہنمائی نہیں کرتا مگر جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وساطت سے کفار و مشرکین سے چند سوالات کیے ہیں۔ کچھ سوال کل آپ پڑھ چکے، ان سے پوچھے رزق کون دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، مردہ سے زندہ، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ اسی طرح آج یہ سوال فرمائے کہ حبیب ان سے پوچھئے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرنا، پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ لوٹانا، پیدا کرنے کے بعد اس کو فنا کر دینا، مٹا دینا، مٹانے کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں ایسا کرنے والا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں ہے۔ تو تم خود ہی فرما دو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ معلوم ہوا سوال جو ہے، ہر سوال اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ سوالات سرزنش کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، تنبیہ کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے یہ سوال کیے ہیں اپنی معلومات کے لیے تو نہیں کیے نا، ان کو سرزنش کرنے کے لیے، تنبیہ برباد کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوالات فرمائے ہیں۔ خلق کا اور ہدایت کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ خلق کا جسم سے تعلق ہے اور ہدایت کا روح اور دل کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے تمہارے جسموں کو تخلیق بھی وہی کرتا ہے، اور ان دلوں کو، روحوں کو ہدایت بھی رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ درمیان میں وسائل ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، علماء کے، اللہ تعالیٰ خود تو کسی سے نہیں نہ کہتا، اپنے نبیوں کی وساطت سے ہی کہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال جل جلالہ کی ہی وہ ہدایت ہوتی ہے، انبیاء کا، اولیاء کا، علماء کا رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا رہنمائی کرنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارکہ
وسلم نے ان سے یہ سوالات پھر کیے، جواب نہ ملے تو پھر ان کو کہا کہاں تم اوندے گرے جا رہے ہو؟ اس اللہ کی جو ذات ہے وہ اس بات کی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ وہ تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے۔ حق کی طرف ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی۔ جب حق کی طرف ہدایت رہنمائی اللہ کی ذات کرتی ہے تو لہذا اس کی پیروی کی جائے، یہ زیادہ حقدار ہیں، جبکہ بت جب تک ان کو پکڑ کے تم حرکت نہ کرو یہ نہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ تمہیں بتا سکتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ ولہٰذا پیروی اس کی کرنی چاہیے جو راستہ دکھائے۔ توجہ میری طرف، اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی کرو جو یہدی الی الحق، یہدی ہدایت سے بنا ہے، جو حق کی طرف کیا کرتا ہے؟ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہادی ہدایت سے بنا، مرشد رشد سے بنا۔ مرشد کا معنی بھی راستہ دکھانے والا، ہادی کا معنی بھی راستہ دکھانے والا۔ کون سا راستہ؟ الی الحق، حق کی طرف، جنت کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، دین کی طرف جو راستہ دکھائے وہ ہادی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے۔ اگر تمہیں جنت کا راستہ اور حق کا راستہ مرشد سے اور ہادی سے نہ مل سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے اپنے پاس بھی ہدایت اور رشد نہیں ہے۔ جیسے پیر بہو فرماتے ہیں پیر ملے تو پیر نہ جائے اس پیر کی پھڑنا، جس ہادی تھی ہدایت نہیں اس ہادی کی ترنا، سر دتیاں حق حاصل ہوئے تھے اس تھی مول نہ ڈرنا۔ ہدایت کا راستہ جہاں سے ملے اور جنت کا راستہ ملے، اللہ فرماتا ہے اس کی تم پیروی کرو۔ دنیا کمانا، مال و زر کمانا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو کافر بھی جانتا ہے۔ دنیا کمانے کے فنون تو اس کے پاس بھی ہیں۔ اس لیے کسی رہنما ہادی کے پاس جب بندہ جائے تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ درس دے رہا ہے، احق ان یتبع، اس کی پیروی کرو جو تمہاری حق کی طرف کیا کرتا ہے۔ اب صوفیاء کرام کے حوالے سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمارت قائم کرتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط۔ عمارت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت اوپر قائم رہ سکتی ہے؟ عمارت تب ہی قائم رہے گی جب نیچے بنیاد مضبوط ہو۔ ایسے ہی اعمال جو ہیں، اعمال یہ عمارت ہے، یہ ہے عمارت، اور عقائد یہ کیا ہیں؟ بنیاد ہیں، بنیاد۔ تو بنیاد مضبوط ہوگی تو اعمال بھی فائدہ دے سکتے ہیں، وگرنہ اعمال فائدہ دے سکتے۔ جس نے اپنے اعمال کی بنیاد شرک، کفر، بد مذہبی کی بنیاد پہ رکھی ہے، اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے۔ لہٰذا اپنے عقائد کی بنیاد توحید و رسالت پہ رکھو، یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ توحید و رسالت پر جب اپنے اعمال کی بنیاد رکھو گے، مضبوط بنیاد کے اوپر ہوگی یہ عمارت، انشاءاللہ العزیز اعمال ضائع نہیں جائیں گے بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ ایک ہے عقل، ایک ہے عشق۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں عقل کمزور ہے، عشق مضبوط ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی بنیاد بھی عقل پر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ عشق پر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ مفتی، عشق نہ ملا نہ قاضی نہ مفتی،
اور عقل عیار ہے 100 بھینس بدل لیتی ہے، یہ زمانے کے ساتھ چلتی ہے، عشق یار کے ساتھ چلاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پاک پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب دی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما، قبر و حشر جہنم دے عذاب تو اپنی رحمت دے حفاظت عطا فرما، دین اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔